میں ابھی اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں، اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی ضمیر صاحب نے فون کاٹ دیا اور اپنی بیگم کو اوکے کا سائن دیا۔ اب آپ جا کر اپنے بیٹے کو بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر بتاتی ہوں۔ عفنان بیٹا، تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے لڑکی والوں سے بات کی ہے ابھی اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ہم نے کل ہی تمہارے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ ہم نے اچھا کیا نا؟ تبسم بیگم نے عفنان کے کمرے میں آتے ہی بولنا شروع کر دیا اور آخر میں اس سے بھی سوال پوچھ ڈالا۔ جی ماما، آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ اچھا کیا ہے۔ میں تو کہیں بھاگا جا رہا تھا نا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے پتا تھا تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں بھی تمہارے بابا کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، لیکن اتنی جلدی سب تیاریاں کیسے ہوں گے؟ شاپنگ بھی تو کرنی ہوگی۔ اپنی ماں کو جلدی سے واپس اٹھا دے کر اس نے پوچھا۔ ان سب کی تم ٹینشن نہ لو، سب کچھ ہو گیا ہے، شاپنگ بھی ہم نے کر لی ہے، ہم تو بس تمہاری ہاں کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پیچھے سے عفنان کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ سے کچھ ایسی ہی امید تھی۔ کس کی کال تھی؟ شوہر کو خوش دیکھ کر صفیہ بیگم نے پوچھا۔ پھر انہوں نے صفیہ بیگم کو جو بتایا وہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ چلو کنزش کو بتا کر آتے ہیں۔ دونوں اٹھ کر کنزش کے کمرے میں چلے گئے۔ موم ڈیڈ آپ یہاں کیوں؟ ہم اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتے کیا؟ صفیہ بیگم چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجاتے ہوئے بولی۔ بالکل آ سکتے ہیں بیٹا، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی لڑکے والوں کی کال آئی ہے، انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کل ہی نکاح ہو جائے۔ اپنے ڈیڈ کی بات سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج ہی تو اس نے خود کو بچانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا اور آج ہی اس کے ڈیڈ اس سے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ لیکن کچھ نہیں کنزش، آج تک میں نے تمہاری ہر بات مانی، لیکن اب اور نہیں۔ میں نے بھی ان لوگوں کو ہاں کر دیا، کل ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ ڈیڈ وہ نو مور آرگیو۔ ڈیڈ میری پوری بات تو سننے، میں کہنا تھا چاہتی ہوں مجھے اس لڑکی کی تصویر تو دکھا دیں جس سے میرا کل نکاح ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس تھوڑی دیر تک تمہیں واٹس ایپ کر دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمیں بہت ساری تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کنزش گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ تھوڑی بہت دیر بعد افراسیاب نے اسے لڑکے کی پک سینڈ کی تو اسے دیکھتے ہی اس نے خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا۔ او واو، یہ تو میرا ہیرو ہی ہے۔ یس یس، وہ بچوں کی طرح پورے بیڈ پر اچھل رہی تھی، ہاتھوں میں کشن اٹھا کر اسے پھاڑ کر روئی کو اڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ اسے چوٹ آئی ہے۔ تھک ہار کر جب وہ بیڈ پر واپس بیٹھی تو اس کے نمبر پر معائشہ کی کال آنے لگی، جسے سن کر اس کا رنگ فک سے اڑا تھا۔ وٹ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھی آئی تھوڑی دیر پہلے معائشہ کی ماما بابا بات کر رہے تھے کہ بار بار لوگ کال کر کے انہیں تانا دے رہے ہیں جس سے وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو جواب بھی دے دے کر تھک چکے ہیں۔ معائشہ کے سامنے تو وہ اسٹرانگ بن جاتے ہیں، لیکن اب ان کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ تو معائشہ ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوئی تھی اور اسی ڈپریشن میں اس نے کمرے میں جا کر ساری کی نیند کی گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھی۔ فرحت بیگم جب اس کے کمرے میں گئی تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ انہیں جلدی سے اپنے شوہر کو بلایا اور معائشہ کو کال لے کر ہاسپٹل گئے۔ جب معائشہ کو ڈاکٹر اندر لے کر گئے تو انہوں نے پیچھے سے معائشہ کو بھی کال کر دی۔ کنزش نے جلدی سے نیچے آئی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گئی اور 1 گھنٹے میں وہ ہاسپٹل تھی۔ اس نے راستے میں ہی کال کر کے اپنے ماما بابا کو معائشہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کنزش کے ہاسپٹل آنے تک معائشہ کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ معائشہ کے سر پر کھڑی تھی۔ یہ سب تم نے کیا کیا؟ معائشہ، تمہیں میری اور انکل آنٹی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ تمہیں تو میں ایک بہت ہی بہادر لڑکی سمجھتی تھی، لیکن تم نے یہ کیسی بزدلوں والی حرکت کی ہے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم ایک بار انکل آنٹی کے بارے میں تو سوچتی جن کا باہر رو رو کر برا حال ہو رہا ہے۔ کنزش اپنی جان سے عزیز دوست کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ میں نے ماما بابا کے بارے میں سوچ کر یہ سب کیا تھا، مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ جب مجھے دیکھتے ہیں یوں ہی پریشان رہتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی۔ معائشہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسی ہی بات ہے کنزش، تم نہیں سمجھو گی۔ عین نکاح کے موقع پر ٹھکرائی گئی لڑکی سے آخر کون شادی کرے گا؟ معائشہ کی بات سن کر کنزش بھی پریشان ہو گئی۔ فی الحال تم یہ سب چھوڑو اور ریسٹ کرو، میں یہی ہوں، باہر ہوں۔ ماما بابا، آپ لوگ یہی چاہتے ہیں نا بھائی کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، تو میں نے ان کے لیے اپنی پسند کی چاند جیسی دلہن ڈھونڈ لی ہے جو کروڑوں میں ایک ہے۔ اب آپ لوگ جلدی سے مولوی کو لے کر ادھر ہاسپٹل پہنچے۔ کنزش نے اپنی بات کہہ کر بغیر اپنے ماما بابا کی بات سنے ہی کال کاٹ دی۔ یہ لڑکی بھی پاگل ہے، وہاں معائشہ کی طبیعت کا پتہ کرنے گئی تھی یا بھابھی ڈھونڈنے؟ صوفیہ بیگم تعصب سے سر ہلا کر بولی۔ جلدی چلیں بیگم، اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی کا فیصلہ پھر سے بدل جائے۔ بھائی، میں نے چاند جیسی بھابھی ڈھونڈ لی ہے، اب جہاں کہیں بھی ہے مجھے اگلے 10 منٹ میں ہاسپٹل چاہیے۔ وہ جو آج ہی واپس آیا تھا۔ کنزش کی بات سن کر جلدی سے ہاسپٹل کی طرف گاڑی دوڑا دی
افرا سیاف صاحب نے راستے میں ہی مولوی صاحب کو پک کر لیا تھا. اب وہ سب لوگ ہاسپٹل میں موجود. اب انتظار تھا تو شائزم کا. کنزش نے معائشہ کے ماما بابا سے بھی اس کے بارے میں بات کر لی تھی. انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ تو بہت خوش تھے. انہیں اور کیا چاہیے تھا. اب بس انہیں معائشہ کی فکر تھی. اس نے نہ جانے کیا ریئیکٹ کرنا تھا. بھیا آپ نے آج تک مجھ سے سب دیا ہے. مجھے امید ہے یہ بھی دیں گے. اور ویسے بھی آپ نے کہا تھا آپ میری پسند کی لڑکی سے شادی کریں گے تو پلیز آپ معائشہ سے شادی کر لیں. وہ شائزم کو ہاسپٹل میں داخل ہوتا دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف بڑھ گئی. میری گڑیا بس مجھے آرڈر دیا کرے, ریکویسٹ نہ کیا کرے. شائزم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. تھینک یو بھیا, آپ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہیں. وہ ان کے گلے رکھتے ہوئے بولی. موم ڈیڈ آپ لوگوں کو تو کوئی پاگل ہو کیا. وہ بھی ہماری بیٹی ہے اور ہمارے بیٹے کے لیے معائشہ سے اچھی لڑکی کوئی بھی نہیں ہو سکتی. وہ دونوں اس کی بات کے بیچ میں چک کر بولے. فرحت بیگم نعمان بے صاحب نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر بولے. تو چلیں پھر دیکھ کس بات کی ہے. کنزش اور فرحت بیگم نے معائشہ کو سمجھا بجھا کر اس کے سر پر دوپٹہ دیا تو باقی سب لوگ مولوی صاحب کے ساتھ اندر آئے. تھوڑی ہی دیر میں وہ معائشہ نعمان سے معائشہ شازم بن چکی تھی. چلے بھی انکل آنٹی, اب آپ لوگ جلدی سے میری پیاری سی بھابھی کو رخصت کر دیں تاکہ ہم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکیں. ویسے یہ بھی کوئی انوکھی دلہن ہے جس کی رخصتی ہاسپٹل سے ہو رہی ہے. کنزش نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے. نعمان صاحب اور فرحت بیگم اسے اپنے ساتھ لگا کر اپنی اسے گاڑی تک چھوڑ کر آئے. اس گاڑی میں بس کنزش, شائزم اور معائشہ ہی تھے. انکل آنٹی ایک اور بات. کل آپ کی دوسری بیٹی کا بھی نکاح ہے تو آپ لوگ لازمی آنا. کنزش کی بات سن جہاں فرحت بیگم نعمان صاحب خوش ہوئے تھے وہیں گاڑی میں معائشہ شوق سے بھری آواز گونجی. کیا لانتی دھوکے باز بے وفا عورت, تم نے مجھے بتایا بھی نہیں. میں نہیں بولتی تم سے. اس نے کہتے ساتھ ہی اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا, لیکن وہاں شائزم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر واپس اپنا رخ کنزش کی طرف کر لیا. اس کی اس حرکت پر کنزش اور شائزم کا گاڑی میں زوردار ٹھٹکا گونجا. وہ شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی. ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے. صوفیہ بیگم پہلے ہی ٹائم سے پہنچ کر ان کا کمرہ سیٹ کر چکی تھی. کنزش اس کو کمرے میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. وہ کنفیوز سی بیٹھی کمرے میں شائزم کا انتظار کر رہی تھی. اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اسے زبردستی شائزم کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا. اس نے سوچ لیا تھا وہ شائزم کے آتے ہی اس سے معافی مانگ لے گی. ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا. السلام علیکم. اس نے کمرے میں آتے ہی اسے سلام کیا. وعلیکم السلام. اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا. وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی. معائشہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا. جی کرے, میں سن رہا ہوں. پلیز مجھے معاف کر دیں. سب لوگوں نے مجھے زبردستی آپ کے سر پر مسلط کر دیا ہے. میں نے کنزش کو منع بھی کیا تھا لیکن اس نے مجھے اپنی قسم دے کر چپ کروا دیا. اور آپ کو کس نے کہا آپ کو زبردستی مجھ پر مسلط کیا گیا ہے؟ محبت کرتا ہوں میں آپ سے, آج سے نہیں بہت پہلے سے. مجھے جب آپ کی شادی کا پتہ چلا تو میں اندر تک ٹوٹ گیا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں کچھ دنوں کے لیے باہر چلا گیا. میں نے آپ کو کافی دفعہ کنزش سے بات کرتے ہوئے سنا تھا. آپ اس شادی سے بہت خوش تھی, اس لیے میں نے آپ کو یا کسی کو کچھ نہیں کہا. مجھے لگتا ہے شاید آپ میرے نصیب میں نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو بہترین سے نوازا ہے. شاید میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں. شائزم کی بات سن کر معائشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی جانے شائزم, میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے پر محبت بڑا بوسہ دے کر بولا. آئی ایم ریئلی سوری. میں آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پائی. کوئی بات نہیں, تمہیں کون سا پتا تھا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب جلدی سے آپ ریسٹ کریں. آپ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی. شازم سے اپنے ہاتھوں کے گھیرے میں لے کر خود بھی لیٹ گیا. اتنی تکلیفوں اور دکھوں کے بعد اللہ نے معائشہ کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دیا تھا. غم کے بادل آخرکار چھٹ چکے تھے. آج ہر طرف افراتفری کا سما تھا کیونکہ آج کنزش کا نکاح تھا. معائشہ بھی صبح سے ٹائم سے اٹھ کر تیاریوں میں مصروف تھی. سب کا ہاتھ بٹا رہی تھی کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ کا نکاح تھا. تمام تیاریاں مکمل تھیں. اب بس بارات کے آنے کا انتظار تھا. تھوڑی دیر میں بارات کا شور اٹھا تو بہت اچھے طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا. معائشہ کمرے میں گئی تو کنزش بالکل تیار بیٹھی تھی. جی میڈم جی, تمہاری سیاں جی آ گئے ہیں. معائشہ کمرے میں آ کر اسے چھیڑتے ہوئے بولی. سیاں جی میرے آئے ہیں اور لشکارے تمہاری ہو, خیر تو ہے. کنزش کہاں پیچھے رہنے والی تھی, اس لیے اس نے بھی اس سے بدلہ لیا. معائشہ بیٹا کنزش ریڈی ہے؟ جی آنٹی کنزش ریڈی ہے. ماشاء اللہ میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے. اللہ نظر بد سے بچائے, آمین. چلو نیچے لڑکے والے آ گئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں. معائشہ اور صوفیہ بیگم کنزش کو نیچے لے آئی اور لا کر پردے کی دوسری سائڈ پر بٹھا دیا. تھوڑی ہی دیر میں ایجاد و قبول کا مرحلہ طے پایا تو کھانا کھل گیا. کنزش کو افنان کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا گیا تو افنان نے ایک نظر اپنی دلہن کو دیکھا. اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا. آپ ایسے کیوں اچھل رہے ہیں؟ میں کون سا کرنٹ مارتی ہوں؟ وہ منہ کے زاویے بنا کر بولی.
او فلا، میں نے تھوڑی دیر پہلے مصیبت کو اپنی زندگی میں قبول ہے کہا ہے۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو کنزش کو ڈھیروں ساری دعاؤں کے ساتھ افنان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ افرا سیاب نے صوفیہ بیگم کو اپنی بہن کو شادی پر انوائٹ کرنے کا بولا تھا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی کی شادی پر ان کی بہن آ کر کوئی بھی ڈرامہ کرے۔ 1 سال بعد، واو، اٹس امیزنگ، آئی ایم امپریسڈ مسٹر افنان۔ ہمیں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ مسٹر جہانگیر، جنہوں نے آج تک بس افنان کے بارے میں سنا تھا، آج انہیں باتیں حقیقت لگی تھی۔ جو لوگ کہتے تھے تو کیا پھر ہم ڈن سمجھے؟ افنان خوش ہوتے ہوئے بولا، یس شیور مسٹر افنان۔ مسٹر جہانگیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ افنان نے بھی خوشی خوشی ان کا ہاتھ تھاما۔ گھڑی پر نظر جاتے ہی افنان ایک پل کے لیے ٹھنکا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کر گیا۔ کنزش صحیح تھی، ان وہموں کا زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ آج اس ڈیل کے ساتھ افنان اپنی اس سوچ سے بھی باہر آ گیا تھا جسے بچپن میں اس کے کانوں میں گھولا گیا تھا۔ شادی والی رات ہی افنان نے کنزش کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ کنزش نے بھی افنان کو ان وہموں جیسی بیماری سے باہر لانے کے لیے دن رات محنت کی تھی، جو کہ اب کامیاب ہوئی تھی۔ اب ان سب کی زندگیوں میں صرف خوشیوں کا ہی راج تھا۔